السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی 13 ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تب ہی اس نے اپنا سیل فون بجتے سنا۔ جب تک وہ سیل فون کے پاس پہنچی، فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سالار تھا اور اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مسڈ کال تھی۔ وہ سیل ہاتھ میں پکڑے اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ کال کی بجائے اس کا میسج آیا۔ وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر ثبت علی کا ڈرائیور 1 گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر ثبت علی کے گھر لے جائے گا اور وہ افطار کے بعد آفس سے سیدھا ڈاکٹر ثبت علی کے گھر آنے والا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پر دے مارے، لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا۔ سالار کو کیا فرق پڑتا؟ وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا اظہار محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات کا انبار لگا کر نہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی، اور گرہوں سے بھرا وہ دامن اب اسے بری طرح تنگ کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی کلثوم نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اطمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مل کر افطار اور ڈنر کی تیاری کرواتی رہی۔ ڈاکٹر ثبت علی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور انہوں نے امامہ کی سنجیدگی نوٹ کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جوڑا تھا۔ وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے؟ سالار افطار کے تقریباً آدھ گھنٹہ بعد آیا تھا، اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی، نہ ہی ڈاکٹر ثبت علی اور اس کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی تھی؟ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلے 24 گھنٹوں کے واقعات کو دہراتا اور کوئی ایسی بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی تھی۔ اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں آئی۔ ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہوئی تھی اور اس کے بازو پر سر رکھے باتیں کرتے ہوئے سوئی تھی۔ خفا ہوتی تو وہ الجھ رہا تھا۔ کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو۔ شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ سالار نے خود کو بری الزامہ قرار دیتے ہوئے سوچا، لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی؟ شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں۔ غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے مجھے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس اسے اب بھی اشارے دے رہی تھی۔ بے شک وہ اس سے 9 سال بعد ملا تھا، مگر 9 سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجسٹرڈ تھا، اور وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی جانتا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر ثبت علی اور سالار کے درمیان ہی ہوئی۔ وہ آنٹی کے ساتھ وقفے وقفے سے سب کو ڈشز سرو کرتی رہی۔ خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھنے آیا، اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراویح کے دوران اٹکا۔ 1 بار نہیں 2 بار اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ 10:30 بجے کے قریب ڈاکٹر ثبت علی کے گھر سے سیدہ اماں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، اور سالار نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا، تم مجھ سے خفا ہو؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے کہا، میں تم سے کیوں خفا ہوں گی؟ وہ بدستور کھڑکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ سالار کچھ مطمئن ہوا، ہاں میں بھی سوچ رہا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہو۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ نے اس کی بات سنی اور اس کی برہمی
کچھ اور بڑی، یعنی میں عقل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں، اور اس نے میرے رویے اور حرکتوں کو نوٹس ہی نہیں کیا۔ میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماما کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی، اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی اسے محسوس تو ہوا میں جان بوجھ کر کال نہیں لیتی رہی۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا، وہ بھی انگیج تھا۔ تم یقیناً اس وقت مصروف تھی اسی لیے نہیں لے سکی کال، وہ بے حد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہاں بے نیازی کی حد تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے موبائل کا بیلنس ختم ہو چکا ہے، مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے۔ سالار نے اسے یکدم کہتے سنا۔ وہ ہینڈ بریک میں سے کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی اس نے چند منہ کے لیے سالار کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈ اسکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں یہ کارڈ دستیاب ہو۔ سالار نے اپنی طرف بڑھے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، واپسی پر لیتے ہیں، اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں آنکھ بند کر کے میں نے اپنا فون تھما دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں لگتی تھی، اور آج میں تم سے پیسے لوں گا؟ کار میں کچھ عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں کو کچھ بیک وقت یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا اس نے یکدم وقت کو وہیں روک دیا تھا۔ بہت غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں پکڑے اس کاغذ کے ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی۔ اس نے فون کے بل اور جو اس کے لیے خرچ کی ہوگی، مگر احسان یقیناً اس کے احسانوں کا وزن زیادہ تھا۔ اس نے کاغذ کی لپیٹی ہوئی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال دیا۔ صبح سے اکٹھی کی ہوئی بدگمانیوں کی دھند اچانک ہٹ سی گئی تھی، یا کچھ دیر کے لیے امامہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ امامہ کا دل چاہا کہ وہ کچھ اس سے بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا۔ آج سارا دن کیا کرتی رہی ہو تم؟ اس نے بالآخر گفتگو کا آغاز کیا۔ پورا دن جیسے فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ امامہ کو ندامت ہوئی۔ وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ میں سوتی رہی ہوں، اس نے پورے دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ ہاں، مجھے اندازہ تھا اگر جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ پاپا ممی اور انیتا آ رہے ہیں کل شام، سالار نے کچھ دیر بعد کہا۔ ماما نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سے ملنے کے لیے؟ اس نے مزید اضافہ کیا، اور بالآخر سسرال سے اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامہ کو اپنے پیٹ میں گرہیں لگتی محسوس ہوئیں۔ تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے بے حد نپے تلے انداز میں پوچھا۔ نہیں، فی الحال نہیں، آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، کوئی تشویش، اندیشہ، خوف، پچھتاوا، وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اور اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ سالار نے اس کی کھوجتی ہوئی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے بے اختیار نظریں ہٹا دیں۔ انیتا کی فلائٹ 5:30 بجے اور پاپا کی 7 بجے ہے۔ میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں گا، پھر ممی اور پاپا کو لے کر 9:30 بجے تک گھر پہنچوں گا۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے یکدم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ 3 گھنٹے 45 منٹ کے بعد بالآخر اسے یاد آ گیا تھا کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ امامہ کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ کپڑے، امامہ نے جواب دیا۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔
جانتا ہوں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ امامہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اب وہ تعریف کرے گا۔ اس نے سوچا دیر سے صحیح، لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے۔ اس کی خفگی کچھ کم ہوئی۔ کون سا کلر ہے یہ؟ سالار نے اپنے پاؤں پر پہلی کلہاڑی ماری۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ کا دل چاہا کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر کود جائے۔ پونے 4 گھنٹوں میں وہ اس کا رنگ نہیں پہچان سکا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے ابھی اس کو غور سے نہیں دیکھا تھا؟ پتہ نہیں۔ اس نے اسی طرح کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہا، ہاں میں بھی اندازہ نہیں کر سکا۔ سالار نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر کہا۔ امامہ کو رنج ہوا۔ سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا۔ اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے۔ وہ اس قابل نہیں تھا۔ اسے یاد آیا اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی تھی۔ کپڑے؟ اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔ اظہار محبت کیا تھا اس نے، لیکن تعریف؟ ہاں تعریف نہیں کی تھی اس نے۔ وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی۔ اسے دکھ ہوا۔ کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی تھی کہ وہ ایک بار ہی کہہ دیتا؟ کوئی ایک جملہ، ایک لفظ، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم مانی نہیں سمجھتی۔ یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ دیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔